عابد علی کے مرحومین کے لیے. اچھا دعائیں پروردگار عالم بانیان کی صلی اللہ علیہ وآلہ مقدس میں قبول فرمائے. ہمارے ایک بھائی ہیں جناب عابد علی صاحب، ان کے جتنے مرحومین ہیں، آپ حضرات کے جتنے مرحومین ہیں، ہماری ماں بہنوں کے جتنے مرحومین ہیں، بچے ہوں، مستورات ہوں، جوان ہوں، بزرگان ہوں، مالک غازی شہنشاہ کے علم کے صدقے میں سب کے درجات بلند فرمائے. جتنے احباب اپنا انتہائی قیمتی وقت کاروبار دنیا داری چھوڑ کے کائنات کی سب سے بڑے بادشاہ کے ذکر میں تشریف آئے ہیں، آپ کی ایک ایک سانس ایک ایک قدم بی بی پاک کی پاک نالین کے صدقے میں مولا عظیم عبادت شمار فرمائے. ہمارے کچھ بھائی ہیں جو بیرون ملک ہیں، ان میں سے بالخصوص بھائی شہباز احمد صاحب ہیں، پروردگار ان کی زندگی دراز فرمائے اور بالخصوص عزت و رزق میں اضافہ فرمائے. جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں پاک ذکر کے لیے تشریف لائی ہیں، مالک سب کی عزتیں اور چادریں محفوظ فرمائے. ایک خصوصی دعا آپ سے گزارش ہے کہ یہ ہم پہ واجب ہے، جتنے ہم آپ کے نوکر ہیں ہم پر واجب ہے ہم دعا کروائیں، اور جو آپ مولا علی کے نوکر ہیں آپ پہ واجب ہے کہ آپ آمین کہیے. میرا اللہ اس وقت ہمارا ملک انتہائی سخت حالات سے کشیدہ حالات سے دوچار ہے، بالخصوص مذہبی نفرت اور تعصب کے بارے میں اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کی فضا قائم فرمائے. ایسے شرپسند عناصر جو ایسی تحریر یا تقریر بالخصوص سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں جس سے مذہبی نفرت ابھرتی ہے، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اور اگر وہ ہدایت کی لکیر کراس کر چکے ہیں تو مولا انہیں نصف و نبود فرمائے. اپنے اپنے زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے، میرے مولا علی کی ولایت سے جلنے والوں کی تباہی کے لیے، اور بالخصوص پاک بی بی سیدہ کی خوشنودی کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. میں بسم اللہ کرنا کیا اجازت ہے بھائی؟ اس کا جنریٹر کا بندوبست ہے؟ اچھا چلو ٹھیک. پہلے لائٹ تھی کہ جنریٹر تھا؟ اچھا چلے. جنریٹر بڑا جنریٹر بھائی صاحب آگے آ جائیں، آگے کافی جگہ. جی سرکار، ایسا ہو سکتا ہے کہ ذرا ہمارا یہ جو بارگاہ ہے یہ تھوڑا سائز میں چھوٹا ہے، رتبے تو آپ کو پتہ ہے بارگاہ تو بارگاہ ہوتا ہے، سائز میں ذرا چھوٹا ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر حلالی بیٹھے بیٹھے ایک ایک قدم آگے آ جائے نظر اللہ نیاز حسین، تاکہ جو بھائی بعد میں آئے وہ اس کے لیے ذرا آسانی ہو جائے. مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک ایک قدم، بس ایک ایک قدم نظر اللہ نیاز حسین. مولا آپ کو سلامت رکھے. سرکار بہت شکریہ. نعرہ تکبیر. نہیں حلالی زیادہ ہیں، آواز تھوڑا ہے. نعرہ رسالت، مل کے اونچا نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات. بھائی تھوڑا سا آواز بہتر ہو سکتا ہے، تھوڑا سا. بسم اللہ جناب. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. کریے تھے قبلہ، ٹھیک ہے. اچھا محترم سامعین، ایک ہمارے بابا جی تھے ابھی ادھر آئے ہیں ممبر پہ، انہوں نے ایک سوال کیا تھا میرا خیال ہے جنازے کے بارے میں، تو چلو اب قبلہ صاحب آ گئے ہیں، وہ بیان فرمائیں گے.
مجھے یہ بتائیے کہ آج کی جو گفتگو ہے، مدت کے بعد آج وائیں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے، آسان سا قصیدہ پڑھا جائے یا انتہائی پیچیدہ گفتگو ہو جو قرآن پہ مشتمل ہو؟ قرآن پہ ہو جی؟ تو اگر قرآن والی گفتگو ہو جس میں 12-14 آیات ہوں تو پھر سارے میرا ساتھ دیں گے جی؟ لو جی، پھر قرآن سننے والی ایک مجلس پہ بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ میرے محترم سامعین، اجازت ہے بات شروع ہو جائے؟ پاجی ان اگوں ویکھیا جی، مہربانی۔ سامعین محترم، مذہب جعفری ایک قرآنی مذہب ہے۔ ایک ایسی آیت سے آغاز کروں گا جو آپ کہیں گے یار مجتبی بھائی یہ تو آیت ہمارے بچوں کو حفظ ہے، لیکن جیسے آپ کا پتر اس آیت کو کھولے گا صدقہ پائنتن پاک کا، انشاءاللہ سارے دن ولایت علی کا نشہ اترے گا نہیں۔ قبلہ و کعبہ کا وہ جو قرآن پاک ساتھ لائے ہیں، میں ان سے اجازت لے لوں کہ اگر میں کوئی حوالہ دوں تو انشاءاللہ وہ ان کی اجازت ہوگی۔ میرے محترم سامعین، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا قرآن میں کوئی ایسی صورت بھی ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے؟ جی ہے؟ اللہ آپ نہ آپ تھوڑا مغالطہ، سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو سورہ توبہ، حاجی صاحب آج زیادہ گنجائش نہیں، چونکہ بانیوں نے تو مجھے کہا کہ 1.5 گھنٹہ پڑھنا ہے، لیکن چونکہ قبلہ و کعبہ تشریف فرما ہے تو ایک بڑے عالم دین کی موجودگی میں بندہ ہے، طالب علم کو حق نہیں بنتا کہ وہ زیادہ دیر کرے۔ ہاں اتنی میں صرف ٹائم پڑھوں گا جتنا ذرا سارا بہتر ہو جائے۔ مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو میرے محترم سامعین، آپ نے یہ فرمایا، مجلسیں میرے سینے میں اس وقت ایسی ہیں کہ میں 5 منٹ میں مجمع اٹھا کے چھت سے لگا دوں، لیکن اب دور ایسا ہے کہ یہ جو 3 ٹانگوں والا نا کیمرہ، یہ بڑا خطرناک ہے۔ یہ سارا کچھ چاچا جی صدقے جاؤں، یہ سارا کچھ دکھا رہا ہوتا ہے، فائدہ بھی اس کا بڑا ہے، حق پہنچانے میں معاون بھی ہے، لیکن پھر بھی خطرناک بھی ہے۔ عالم دین جو ہوتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ، ان کو پرواہ نہیں، مجھ جیسے 2% کے طالب علم کو بڑا مسئلہ بنتا ہے کہ کوئی لفظ نہ پھڑکتے یار تو کلپ نہ چڑھ جائے۔ تو سورہ توبہ ایک ایسی سورہ ہے محترم سامعین جس کے آغاز میں بسم اللہ۔ وجہ سنیے اور اپنے پتر کو اجازت دیجیے۔ مولوی صاحب، علامہ صاحب، قبلہ صاحب، مفتی صاحب، حضرت صاحب، کیا وجہ ہے کہ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے؟ تو جو عام طور پہ وجہ بیان کی جاتی ہے، میں اسے ڈینائی نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے وہ بھی وجہ ہو، عام طور پہ یہ وجہ بیان کی جاتی ہے کہ اس سورہ کا آغاز تبرہ سے ہے، نفرت سے ہے، بیزاری سے ہے، سختی سے ہے، براءۃ من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول تبرہ کرتا ہے مشرکین پر۔ تو چونکہ اس کا آغاز نفرت سے ہے، شدت سے ہے، سختی سے ہے، اس لیے اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ آج لطف تائیں جب وائیں والے سارے حلالی، ترجمے تو نہیں، عربی تے بولو تو پھر لطف ہے۔ مولوی صاحب آئیے، میں آپ کو ایک ایسی سورہ دکھاتا ہوں جس کا آغاز اس سے بھی زیادہ سخت ہے، لیکن بسم اللہ ہے۔ سارے بولا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب۔ آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھیں۔ جسے مولا نے ہاتھ دیا وہ ہاتھ بلند کر جو چلا رہا ہے دری سوڑ والا بھائی ذرا میرا ساتھ دیجیے گا، جب میں اونچا بولوں تو بے شک کم کیجیے، جب میں آہستہ بولوں تو اس سے زیادہ کر دیجیے، اللہ آپ کی ڈیوٹی قبول فرمائے۔ ساؤنڈ آپ کا بڑا اچھا ہے۔ اچھا تو میرے محترم سامعین، آج ذرا اب تو چونکہ قبلہ و کعبہ تشریف فرما ہے اور ہمارے پاس وہ جو میں نے کتابیں ذکر کرنی ہیں وہ ساری کتابیں ابھی ممبر پہ موجود ہیں، اگر کسی بھائی کو شک ہو تو میں ابھی دکھانے کو تیار ہوں۔ ذرا دھیان نال گل سنیا جی، بسم اللہ کیوں نہیں؟ سختی تو ہے، اے ابو لہب تو تباہ ہو جائے۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ گجرانوالہ کی زبان میں اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے، تو گجرانوالہ کی زبان میں ترجمہ یہ بنتا ہے، ٹوٹ کے مرے ابو لہبا تیرا روے ککھ نہ۔ خدا کی قسم نہیں کہہ رہا ہوں، یہی ہے اچھا تو اس کا مطلب ہے سختی تو ہے، تو پھر بسم اللہ تو ہے۔ آپ نے تو کہا تھا سورہ توبہ میں اس لیے بسم اللہ نہیں کہ وہ لعنت سے، بیزاری سے شروع ہو رہی ہے، تو یہ تو اس سے بڑی لعنت ہے ابو لہب پہ۔ یہ مطلب گل وچ کچھ
وہ तुहाडा पुत्र दसन लगा तो दुआ सोहनी करा जे। सामने ने मोहतरम हूँ ध्यान रखा ज़रा, खामोशी ऐसी कि आपके सांसों के बाद मेंबर तक आए। जब अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए फिर कोई बेगौरी करे तो खुदा और मलाइका उस पर लानत करते हैं। इसलिए मैंने आपसे पहले पूछा था कि आज जो कुरान वाली मजलिस पढ़ी है तो आकर पढ़ो जी, ध्यान रखा जो। ये जो मैं अभी जिक्र करने लगा हूँ ये हमारे अहले सुन्नत, अहले हदीस, अहले इस्लाम भाइयों की कम अज़ कम 200 किताबों में लिखा है। मैं उन्होंने चो एक जिक्र करना तो इंशाअल्लाह वो इस पंड दे विच मौजूद है, वो है दुर्र मंसूर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती। एक किताब इसलिए नाम लिया ताकि आसानी हो जाए, उर्दू में अवेलेबल है, आपको बाज़ार से मिल सकती है। उसमें बिस्मिल्लाह क्यों नहीं, उसमें लिखा है कि जब पहली 10 आयतें सूरह तौबा की नाजिल हुई तो हज़रत रसूल खुदा ने हज़रत अबू बकर को तलब फरमाया और कहा या अबा बकर इलैया इलैया, अबू बकर मेरे करीब आ। जी या रसूल अल्लाह, फरमाया ये 10 आयतें ले जा। कहाँ आए वाई तो अगला बलगन है, तो बलगन तो बाद भोपाल का, भोपाल जाके यानी मक्का में काबा जाके ये बयान कर दे कि आज के बाद किसी भी पलीद शख्स का दाखिला काबे में मना है। आज के बाद कोई मुशरिक यहाँ नहीं आएगा, आज के बाद कोई काफिर यहाँ नहीं आएगा, आज के बाद कोई जानी, कोई शराबी, आज के बाद विदाउट कलात कपड़ों के बगैर लिबास ये तवाफ़ यहाँ नहीं होगा। ना कोई मर्द बगैर लिबास के आ सकता है काबे में, ना कोई औरत। ये ऐसा होता था, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ऐसा होता था। तो आज के बाद किसी भी किस्म के नजस और पलीद शख्स का दाखिला काबे में तो खैर होगा जी। ए मेरे भरा जो आउंदे ने फिर अगली गल करना जी। अल्लाह तेरी जवानी सलामत रखे। जरा तवज्जो रखिएगा सामने मोहतरम, मैं आमतौर पे कसीदे पढ़ता हूँ लेकिन आज चूँकि भाई ने हुक्म दिया था कि चंद एक आयात हूँ तो इसलिए मैं आज ज़रा इस लहजे में बोल रहा हूँ, वरना अभी तक तो मैंने 50 नारे मौला अली की जूती के सदके में लगवा देने थे ना। हाँ ज़रा सर उठाइए, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो कहा अबू बकर ले जा, वहाँ ध्यान रखा भाई, वहीं से आयात लेकर हज़रत अबू बकर जब बलगन पहुँचे, जाना कहाँ था, सदके जामा, उधर से जिब्रील नाजिल हुआ और आके सरकारे दो जहां को दरूदो सलाम के बाद कहा, सारे बोले जिदी अम्मा शिया हो जरूर बोले, आके कहता है अल्लाह आपको सलाम कहता है और साथ में हुक्म दे रहा है कि ये जो आयतें हैं ना जो आपने हजरत अबू बकर को दी हैं, अल्लाह कह रहा है ये आयतें फकत 2 पहुंचा सकते हैं, या नबी जा सकता है या उसे भेज जो नबी जैसा है। मौला आपके हाथों को सलामत रखे, अल्लाह तेरी जवानी सलामत रखे। आखिरी भाई तक मिल के ऊंचा नारा है दरी। मैं बिस्मिल्लाह कर, मौला इनाम ज़माना आपके हाथों को सलामत रखे। भाई भाई बहुत शुक्रिया, भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपके हाथ। हाजी साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो अब वो मैं अरबी इबारत पढ़ता हूँ जो हमारे उलमाए अहले इस्लाम ने लिखी है और अभी मिंबर पे इंशाअल्लाह किबला के पास मैंने बहुत मरतबा ज़ियारत किया किताबों की, तो दुर्र मंसूर हर वक्त मौजूद होती है। उसमें लिखा है, अरबी इबारत ये थी, ला युअद्दी अनका इल्ला अंता औ रजुलुम मिनका। ऐ मेरे हबीब, अल्लाह कह रहे हैं ऐ मेरे हबीब, या तू जा या उस मर्द को भेज जो तुझ में से है, जिसे मैं कह रहा हूं, या उसे भेज जो तुझ जैसा है। सारा पंडाल अरबी में बोले तो फिर मजा है, जब कहा ना उसे भेज जो तुझ जैसा है, सरकार ने दाएं बाएं देखा और फरमाया ऐना ऐना अखी अली इब्न अबी तालिब। बिस्मिल्लाह, मौला आपके हाथों को सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सदके जाना। चाचा जी मेहरबानी, कुरान पे बोलने वाले जी हैं, असल शिया होता ही वो है जो कुरान पे बोलता है, क्योंकि पूरी कायनात में एक शिया ही तो है जिसका पीर बगैर जिस्म के कुरान पढ़ता है, एक मातमी तो है जिसका मौला बगैर धड़ के कुरान पढ़ता है। तो शिया होता ही वो है जो कुरान पे बोलता है। मैं सदके जावा जी तो चाहता कि मेंबर छोड़ के आपके पाँव चूमे जाए और फिर अगला जुमला कहूँ, लेकिन टाइम थोड़ा पैर ज़्यादा नहीं, इतों ही एंड कर लो। मालिक ज़माना आपके हाथों को सलामत रखे। क्या कमाल के लोग बैठे हैं यार, आप अल्लाह आपको सलामत रखे। तो कहा कि मेरा भाई अली कहाँ है, पीछे से आवाज़ है लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह। मेरे भाइयों, लोग कहते हैं कि तुहानू मौला अली ना चोखा प्यार है, इदी की वजह हदीस किसा है, मिंबर पे कुरान है,
میں دونوں سر پہ رکھ کے کہنے کو تیار ہوں کہ ہم مولا علی کو فقط اس لیے زیادہ مانتے ہیں کہ علی نے کسی بھی میدان میں نبی کو چھوڑا نہیں ہے۔ جنہوں سمجھ آئیے انہوں بولا چلا سی سمجھ۔ مولا آپ کے ہاتھ کو سلام۔ جملہ بڑا گہرا تھا، سادہ تھا لیکن گہرا تھا۔ مولا آپ کو سلام۔ بھائی اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت کرے۔ یہ جملہ بڑا سادہ تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تشریف فرمائے ہمیں لوگ کہتے ہیں رافضی۔ رفض کا معنی ہے کہ ان لوگوں نے کچھ لوگوں کو چھوڑا ہے، انہوں نے نہیں ماندے، اس لیے ہمیں کہتے ہیں یہ رافضی ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ رافضی۔ قرآن میرے سامنے حدیث قصہ پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں ہم نے فقط اسے چھوڑا ہے جس نے نبی کو چھوڑا ہے۔ ہماری کسی نے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، دشمنی رسول اللہ کی وجہ سے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کہاں ہے میرا بھائی علی؟ لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ کہا یا علی جلدی سے گاڑی نکالیے، یعنی گھوڑا، یا علی گاڑی نکالیے اور جائیے، ابھی حضرت ابو بکر بلگن میں ہیں، آپ ان سے آیتیں لیجئے اور خود جا کے بھوپال میں جا کے اس کی تبلیغ کیجیے۔ بھائی آپ کے جغرافی کے اس لیے نام لے رہا ہوں تاکہ بچوں کو سمجھ آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ توجہ، مولا علی نے گاڑی نکالی، سرکار پہنچے، ابھی حضرت ابو بکر بلگن میں کسی جگہ پہ سٹے کر رہے تھے، کوئی چائے وائے کھانا شانا نماز وضو تو وہاں موجود تھے۔ جیسے ہی میرے مولا علی میں بسم اللہ کر رہا ہوں، احسن بھائی جی مولا کی قسم میں نے اب دیکھا ہے سرکار خیریت ہے، ٹھیک ہے جاتے۔ تو جیسے ہی سرکار پہنچے تو جا کے ان سے وہ آیتیں لی۔ اب یہاں پہ دو روایتیں ہیں، کل ایمان کا ماننے والا ہوں، ایماندار بندہ ہوں، ایماندار سے بولوں گا۔ یہاں پہ دو روایتیں، ایک روایت 85% 85% ہے، وہ یہ ہے کہ مولا علی نے حضرت ابو بکر سے آیتیں لیں اور حضرت ابو بکر واپس وائن میں آ گئے، اور جیسے وائن میں آئے تو سرکار کی آنکھوں میں پانی بھی تھا، اور سرکار نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ نے پہلے بھیجا تھا اور آپ واپس بلا لیا۔ سارے بولا جی کیا میرے بارے میں کچھ نازل ہوا ہے؟ جنہوں سمجھ آیا بولے باقی نہیں چھٹی۔ پیغمبر مسکرا کے نہیں ابو بکر تیرے بارے میں کچھ نازل نہیں ہوا، ہمارے بارے میں کچھ نازل ہوا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بڑے گہرے الفاظ ہیں خدا کی قسم، اس دور میں یہ پڑھنا بڑا مشکل ہے بھائی، ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ فرمایا تیرے بارے میں کچھ نہیں، جنہوں سمجھ آئیے چکیا جی اونچا نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا علماء کرام کا سایہ سلامت رکھے۔ میرے لیے بڑا ایک فخر کی بات ہے کہ دو سینئر ترین قبلہ اوقابت ممبر پر تشریف ہیں، مالک ان کا سایہ سلامت رکھے۔ تو کہا کہ آپ کے لیے کچھ نہیں اترا، ہمیں کہا گیا ہے کہ یا میں جاؤں یا مجھ جیسا جائے۔ اچھا یہ ہے 85% روایت، جس میں شیعہ بھائی بھی ہیں، جس میں سنی بھائی بھی ہیں۔ ایک 15% ہے، وہ بھی سن لیجئے کیونکہ بندے کو ایمانداری کرنی چاہیے جی، گلتے ہوئے جڑی سچی ہوئی وہ پڑھو بندے۔ اگلی 15% یہ ہے کہ کچھ بھائی کہتے ہیں کہ آیتیں حضرت علی نے لے لی تھی، بیان بھی مولا علی نے جا کے کی تھی، لیکن حضرت ابو بکر واپس نہیں آئے تھے بلکہ امیر حج بن کے ساتھ گئے تھے، لیکن قرآن اتھے جا کے علی نہیں پڑھیا۔ یہ سارے مانتے ہیں۔ تو 85% کیا ہے کہ حضرت ابو بکر واپس آ گئے، 15% کیا ہے نال گئے تے سن لیکن پڑھیا۔ لو جی میری عادت ہے کہ میں جملہ کہتا ہوں، جو نیا شیعہ ہے وہ چپ رہے، روڑا ہی کوئی نہیں، آپ ہی سن کے قبلہ اوقابت یا ملسہ سیانا ہو جائے گا، نو پرابلم۔ سنی بھائی نہ بولیں، روڑا ہی کوئی نہیں، ہمارے مہمان ہیں، ہماری جان ہے۔ دو بندے نہ بولیں، قبر تک گلہ کرنا ذاکر کا حق بنتا ہے۔ ایک حسبی نسبی سید، ایک وہ شیعہ جس کی ماں شیعہ ہے، یہ دو بندے نہ بولیں، قبر تک گلہ کرنا میرا حق بنتا ہے۔ 85 اور 100% روایت یہ ہے کہ آیتیں مولا علی نے تھیں، پڑھی مولا علی نے تھیں، پڑھی مولا علی نے تھیں، پڑھی مولا علی نے تھیں۔ حضرت علی نے جا کے وہ آیتیں پڑھی اور لوگوں کو بتایا کوئی شرابی یہاں نہیں آئے گا، کوئی زانی یہاں نہیں آئے گا، کوئی پلیت یہاں نہیں آئے گا، کوئی مشرک یہاں نہیں آئے گا، کوئی بغیر لباس کے یہاں نہیں آئے گا۔ قرآن کے 30 پارے سر پہ رکھ کے کہنے کو تیار ہوں، جو ریزن علت سبب وجہ زیغم مجتمعی نے پڑھا وہ یہی ہے۔ اگر آپ کے پاس رد ہو چاقو لے کے آئیے، میری گردن کاٹ کے وائن کے کتوں کے سامنے پھینک دیجیے۔ اس لیے اس سورہ کے آغاز میں قبلہ بسم اللہ نہیں تھا، کیونکہ جو کعبے میں کھڑا ہو کے پڑھ رہا تھا وہی تو وجود بسم اللہ ہے۔ بھائی صدقے جاواں اللہ تیرے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جسے مولا علی نے ہاتھ دیا ہے وہ ہاتھ بلند کرے جی، اونچا نعرہ حیدری۔ جی مہربانی، صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بھائی نوجوان بھائیو بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو میرا محترم سامعین، یہ جو پڑھ رہا تھا نا قرآن،
یہ خود وجود بسم اللہ ہے. اور بھائی پوری کائنات میں دو ہیں جو علی ہیں، یا کائنات کا خالق علی ہے یا غازی کا بابا علی ہے. تو جو میرا مرشد علی ہے یہ وجود بسم اللہ ہے، جسے آپ جانتے ہیں کہ با کا نقطہ مولا، یہ اس طرح اشارہ تھا. تو ہوں تیار میریاں بھیناں میریاں تیاں پتر تھوڑا آواز آ رہا ہے تو یہ بہت بری بات ہے بیٹا. آپ مجھے پڑھنے دیجیے. قرآن پڑھا جائے بے غوری کرنا حرام ہے. قبلہ سے پوچھیے، باقاعدہ قرآن میں آیت ہے کہ اسے استماعوا، صرف سننا نہیں، غور سے سننا واجب ہے. اس لیے بیٹا قرآن پڑھ رہا ہوں، مہربانی کیجیے. پتر آپ کی آواز آ رہی ہے، ویسے بھی عورت کی آواز تو ویسے بھی نیچے آنا مناسب نہیں ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سرکار توجہ جی. تو سوامی نے محترم ایک بات ہو گئی. آج کے بعد آپ سے کوئی پوچھے کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ کیوں نہیں، سورہ توبہ میں بسم اللہ کیوں نہیں، تو آپ نے کہنا ہے اس لیے نہیں ہے کہ جو سورہ توبہ پڑھ رہا تھا وہ خود بسم اللہ تھا. ٹھیک ہے، مالک آپ کو سلامت رکھے. ایک فکر ہو گیا. اچھا اب کیا مجھے اجازت ہے میں قرآن کی آیت پڑھوں؟ کیڑی جی ہوں تک خطبہ پاری میں رکھ جی ہوں خطبہ ہی پڑھیے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت کا نشان 119 نہیں کہہ رہا، پھر 9 یعنی 119. اچھا پہلے ترجمہ ہوگا سادہ، پھر ترجمہ ہوگا ولایت والا، اور پھر دیکھوں گا کون سا حلالی ہے جس کے دل میں کعبے کی طرح علی رہتا ہے، اور پھر وہ جملہ کھا گیا. سادہ ترجمہ سنیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. مالک پھر فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قبلہ جی یہ سادہ ترجمہ ہے 2 علماء کی موجودگی میں، اور ناظم منبر صاحب بھی بہت ہی کمال کے بندے ہیں. اللہ آپ کی توفیقات خیر میں فرمائے. اچھا بولنے والا پورے پنڈ کی عزت ہوتا ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے. بڑا اچھا بول رہے تھے آپ مائک پہ. لو جی پاجی ہوں ذرا ترجمہ ولایت والا کریے جی. پاجی مجھے یہ بتائیے، اب کان کھول کے ذرا یہ بتائیے کہ جب یہ آیت اتری تھی کہ اے ایمان والو، تو کیا سامنے وائیں کے لوگ تھے، بلگن کے، بھوپال کے، ڈسکا سیالکوٹ؟ کون تھا؟ صحابہ. اینجا کیا کرو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، ہے نا. صدقے جاواں بڑا سونا سٹائل نہ کہ سبحان اللہ شاباش. بے شک بے شک کوئی شک نہیں جناب. اصحاب باوفا کی جوتیوں سے نکلنے والا جو دھول ہے وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے. ہاں صاحب شاکی کو نہیں بھائی. تو ادھر سنیے، توجہ بھائی توجہ. اس کا مطلب ہے جب آیت اتری تھی تو صحابہ تھے سامنے. ہوں میں کراں ولایت والا ترجمہ. اس کا مطلب ہے اب بچے جو نہیں، چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، ان کی تیسری تیجی چوتھی پنجویں جماعت میں نا دینیات ہوتی ہے، اسلامیات. اس میں لکھا ہے بوڑھوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر ایمان لائے. بہن سے قرآن سننے کے بعد اعلان رسالت سے 6 سال کے بعد حضرت عمر ایمان لائے. اور مدت بعد جناب عمار، جناب مقداد، مسلم وغیرہ وغیرہ جیسے کتابوں میں ڈیٹیل ہے. تو اب اس حدیث کو اور اس آیت کو میں یوں ضم کروں گا کہ اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، یعنی کہ اے ابو بکر جی، اے عمر جی، اے عثمان جی، اے سلمان جی، اے مقداد جی، اے ابو ذر جی، اے ابن مسعود جی، جی اماں شیعہ ضرور بولے جی. مالک فرمایا ابو بکر سے لے کے ابو ہریرہ تک جی. فرمایا اللہ سے ڈرو. مالک پھر فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مولا آپ کا سایہ سلامت رکھے، اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے. قبلہ بسم اللہ کرا، بسم اللہ. یہ جو قبلہ سے پوچھے گا، حیدری صاحب سے پوچھے گا، یہ مذاق نہیں جو میں کر رہا ہوں بھائی. خدا کی قسم اس دور میں ایسا پڑھنا مشکل ہے. چکو ہاتھوں وہیں اونچا نعرہ حیدری. بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میں بسم اللہ کرا. اچھا لو جی میرا خیال ہے مولا کے نام کی نظر آنی شروع ہو گئی ہے. تو پھر انہیں کو پیسے دیو، میں قبلہ نونا قبلہ 2 گھنٹے میں ہی پڑھنا تھا، بعد جو 2 ہی پر آتے تھے کر لیں گے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ بے شک جیو
یہ اعتراض کر اللہ تیری جوانی سلامت رکھے، یہ اعتراض کرتے ہیں ویکھو جی انہوں نے مولوی تے ذاکر ویکھو جھوٹ بولتے ہیں ممبر پہ، کیا ہوا؟ یہ کہتے ہیں کہ 3 دن کے علی نے رسول کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھا تھا، ابھی تو قرآن نے 10 سال کے بعد ابھی غار ہرا میں آنا تھا، تو تسی انہیں جی خوش ہوئے ہو، تسی بھی خوش ہوئے ہو نا کہ مولا نے قرآن پڑھا، مولا نے قرآن پڑھا آ کی ہے 30 پاروں کی قسم قبلہ کے سامنے کہہ رہا ہوں، مت کہا کر کہ رسول کے ہاتھوں پہ علی نے قرآن پڑھا، ابھی تو قرآن نے 10 سال کے بعد آنا تھا، مجھے 30 پاروں کی قسم، اصل بات یہ ہے علی جو پڑھتا گیا وہی قرآن پڑھتا ہے۔ اور میں صدقے جاواں، اور عقیدہ بلند کرو، علی تیری زندگی دراز ہو بھائی، صدقے ہر حلالی کل ایمان حیدری، بسم اللہ کرنا، تیری جوانی سلامت بھائی، جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، بسم اللہ کرنا۔ تو اچھا اللہ کیا کہہ رہا تھا بھائی؟ میں نہ تہاڈی کیا او یار قرآن انج سن دیو، آپ کی پاکیزہ ماؤں کو سلام جو ایسے پاکیزہ حلالی معرفتی بچے پیدا کرتی ہیں، کیا کہنے بھائی آپ کے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حاجی صاحب کیا کہا؟ اے پاک رسول کے سونے صحابیوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ مالکہ پھر کیا کریں؟ فرمایا کونو ما صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے اس وقت ممبر پہ ایسی شخصیات ہیں جو علم نحو اور علم صرف کی ماہر ہیں، قبلہ احسن صاحب بھی اور قبلہ حیدر صاحب کو تو سارا پاکستان جانتا ہے، ادب پہ کافی گرفت ہے، زیر زبر کو اچھی طرح جانتے ہیں، جب بھی کسی کو کلمہ پڑھاتے ہیں ممبر پہ صحیح پڑھاتے ہیں۔ باقیوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی کلمہ ان سے کم از کم سیکھ لیں، جدو کسی نے پڑھانا پائے گا بندہ ٹھیک تو پڑھائے نا جی، مہربانی، کیونکہ پھر پورے مذہب کی بےزتی ہوتی ہے نا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو جی بسم اللہ، میں اشارے کرنا تھا میں نے کر گیا۔ تو میرے سامعین محترم اب ذرا دیکھیے، ایک تو میں سمجھا مزہ تو ہے نا، تو سمجھا کے جاواں جنہیں مدرسے نہیں پڑھے، سوال تو پھر ہے نا جی، کونو مع الصادقین، صادقوں ایک سچا، صادقان قینے 2 سچے، صادقون قینا کم از کم 2 سے اوپر 5 ہو جائے، 12 ہو جائے یا 14 ہو جائے، یہ الگ مسئلہ، لیکن 2 سے اوپر۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کونو مع الصادق، سچے کے ساتھ ہو جاؤ۔ جے تے سارے بھرا ممبر لو ویندے ہو پہ تے قرآن دا ولایت دا نشہ لے رہے ہو، ایک کری پھر رل کے دسو، اگر ایک نام لینا پڑے، احسن بھائی جی ناظم ممبر صاحب، اگر ایک قبلہ نام لینا پڑے کہ ایک نام لو جی، دوجا نہیں، ایک، پوری کائنات میں وہ کون سا پاک سید ہے، سید غلط لفظ ہے، سید کہا جاتا ہے، کون سا وہ پاک سید ہے جس سے اپنے پرائے پاک پلیت نجس مشرک بھی کہتے تھے تو صادق بھی ہے، اور تو جو بطول کے بابا کو نبی نہیں مانتے، قرآن دی قسمیں وہ بھی مانتے تھے، آمنہ کا بیٹا ہے سچا، اس کا مطلب ہے پوری کائنات میں ایک سید پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہے کہ جسے دشمن بھی کہتے تھے تو صادق ہے، تو صادق ہے، تو صادق ہے، تو صادق ہے، تو صادق ہے۔ قرآن کے 30 پاروں کی قسم، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ صادق کے ساتھ ہو جاؤ، کہا نہیں، کونو مع صادقین، کچھ ایسے ہیں جو محمد جیسے صادق ہیں، تینو لب کے دیاؤ کون نے تے جدی اماں شیعہ بولے باقی کو چھٹی۔ قرآن کے 30 پاروں کی قسم، وہ کون ہے جو محمد کی طرح صادق ہیں؟ آؤ پھر اعلان کرا حضرات، ایک ضروری اعلان سنیے، جو کائنات میں سب سے بڑا سچا تھا، ایک دن اسے کچھ سچوں کی ضرورت پڑ گئے۔ چاچا نہیں مہربانی، چاچا نہیں مہربانی، اللہ تیری جوانی سلامت۔ وہ کون سا شیعہ ہاتھ ہے جو ابھی تک نیچے ہے؟ آخری بھائی تک اچھا نعرہ حیدری۔ میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ کروں۔
میں بسم اللہ کرتا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. ذرا مجھے ذرا ٹائم بھی دیکھنا ہے تاکہ زیادہ لمبا نہ ہو جائے. جتنا بھائی نے حکم دیا ہے میں 5 منٹ کم پڑھوں گا چونکہ مجھ سے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں آپ کا تو جی یہی ہے نا, لیکن مجھے پتا ہے نا مجھے کتنا پڑھنا ہے, چونکہ حاجی صاحب ٹائم زیادہ ملا ہے لیکن مجھ سے کئی گنا بہتر سرکار تشریف فرما ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ میں زیادہ زحمت دوں. چلیں اتنا کروں گا کہ تھوڑا بہت گزارا ہو جائے. قبلہ کی رسپیکٹ بھی میرے دل میں ہے اور بانی کا حکم بھی ہے, تو میں درمیان سے انشاءاللہ رستہ نکالتا ہوں. اور مولوی ہیں نا تو کوئی نہ کوئی کر لیں گے. اور جس طرح انہیں کہا نے آخیا سی کہ تین نہیں پتا مولویوں نے کوئی نہ کوئی آیت پڑھ کے منہ میں ہلا لو اور تو تھوڑا کر رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ساریاں ڈرامے بازیاں بنیاں نے کہ مولوی این کا دن وہ کچھ اور بغیرت لوگ ہیں جنہوں نے داڑھی رکھ لی ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے, یاد رکھیے, ورنہ ایسا نہیں ہے. جو مولا کا ماننے والا ہوتا ہے وہ بڑا بہترین ہوتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ مطلب سارا لطف آ رہا ہے. جسے آپ میدان مباہلہ کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس کا قرآنی نام کیا ہے؟ کوئی نہیں پتا. اینو آدھے نا مجلس کوئی فائدہ ہوئی ہے مجلس چپتے کیوں دا نام مجلس ہے. جسے آپ قرآن سے سن کے میدان مباہلہ کہتے ہیں نا, اس کا نام ہے میدان حق. میں پڑھتا ہوں, کوشش کرتا ہوں, اگر کوئی تھوڑا بہت فرق ہوا تو میں اپنے بڑے بھائی سے پوچھ سکتا ہوں. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یہ وہ آیت ہے جو تمہیں سنی ہے. اے میرے حبیب ہم اپنے بیٹے, اپنی خواتین اور اپنے جیسوں کو لاتے ہیں, اور ثُمَّ نَبْتَهِلْ پھر ہم تبرہ کریں گے, لعنت کریں گے, اور جائے گی اس پہ جو لعنت کا حقدار ہے. تو انہوں پتہ ہے اس تو اگے کی ہے او ناجدہ ان هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ. میرے حبیب یہ جسے شیعہ کہتے ہیں نا میدان مباہلہ, اس کا قرآن میں نام میدان حق ہے. اس کا مطلب ہے مباہلہ کا اصل نام کیا ہے؟ میدان. آؤ پھر ذرا 5-6 آیتاں سنو تو پتر نو اجازت دو. آئیے پھر ذرا چیک کرتے ہیں قرآن سے کہ قرآن حق کسے کسے کہتا ہے. اس تو بعد ایک کوئی جملہ مبالغہ دا تو 5 12 14 کی قسم جی اے اینگل اگے سنیا ہے ایتھوں پڑھو تو سٹ دیو باہر, ورنہ پھر مجھے میری قیمت چاہیے. اور میری قیمت کیا ہے؟ علی ولیوں کا صدقے میں سونا نعرہ, ایسی خاموشی کہ آپ کے سانسوں کی آواز ممبر تک آئے. 1 منٹ میں دو, میں آرام طور پڑھا. مالک قرآن سے بتا حق کیا کیا ہے. سورہ یونس بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالکم اللہ ربکم الحق. اے میرے حبیب پہلا حق میں اللہ ہوں. اونچی بولو اللہ. حق سارے آخنا اللہ. نزل علیک الکتاب بالحق. اے میرے حبیب جسے یہ لوگ وائیں والے قرآن کہتے ہیں نا, اللہ کے نزدیک اس کا نام کتاب حق ہے. تو اللہ حق قرآن والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اے میرے حبیب یہ جسے آپ دین اسلام کہتے ہیں نا, اس کا نام دین حق ہے. اللہ قرآن دین. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ذالک الیوم الحق. یہ جسے تم قیامت کہتے ہو, سورہ نبا, قرآن کہتا ہے وہ حق کا دن ہے. تو اللہ قرآن دین قیامت. وَالشَّاهِدُ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ. حبیب یہ منافق بھی اندر سے جانتے ہیں کہ بطول کا بابا کل بھی حق تھا. مولا آپ کو سلامت ہے. قرآن ہے بھائی, قرآن ہے. اور بطول کا بابا آج بھی. ہوں ادھر سارے سر چکو تو میرے نال حق آکھو, آکھنا بھی ثواب ہے. اللہ قرآن دین قیامت پاک بطول کا بابا. ہوں میں نے پوچھا زیغ مجتبی تو نے سرکار دو عالم کی نسبت ایسے دی اور باقی 4 حق اکٹھے رکھے, اس کی وجہ کی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ حق ہے جس نے منوایا ہے کہ یہ 4 حق ہیں. یعنی کہ ابھی نہیں داد چاہیے بھائی, ابھی داد نہیں چاہیے. اتنی چھوٹی داد تو میں لیتے نہیں ہوں. صدقہ غازی شہن تک کا میں پوری 100% داد لیتا ہوں. اور میں ساتھ میں یہ بھی قبلہ کعبہ جانتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں اس کتے کے بچے حرامی پہ لعنت جو اپنے بندے بٹھا کے ذکر شبیر سے 2 نمبری کرتا ہے. اس لیے آپ نے بولنا میرے ساتھ اور آپ نہیں بولنا, میں اکیلے ہی آتا ہوں. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. قرآن میں نے سر پہ رکھ کے قسم کھائی ہے تاکہ آپ کو یقین آ جائے. ان میں جڑا بندہ نہ مانے وہ جانے شاہ جانے نہ جانے, لیکن جملہ سنی گا. اے میرے حبیب تو نے منوایا ہے کہ یہ 4 حق ہیں, یعنی نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی محمد نے منوایا. اللہ حق ہے منوایا رسول نے. دین حق ہے منوایا رسول نے. قرآن حق ہے منوایا رسول نے. قیامت حق ہے منوائی رسول نے. اب میں دیکھتا ہوں کس کی اماں شیعہ تھی اور وہ جملہ کھا گیا. میرے حبیب تو نے منوایا کہ یہ 4 حق ہیں. اب گھر سے وہ 4 لے آ جو یہ منوائے کہ محمد حق ہے.
صدقے جاواں صدقے جاواں بسم اللہ کر بسم اللہ کرا مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھ بسم اللہ کرا بے شک بے شک مولا آپ کو سلامت رکھے جیسے قبلہ و کعبہ بیٹھے ہیں جیسے نماز واجب ہے نا اقیمو یہ باب افعال کا امر ہے اسی کو استعمال کیا رسول نے اکرمو اولادی یعنی رسول کے کہنے کا مطلب یہ تھا جیسے نماز واجب ہے ویسے سید کا احترام واجب ہے اور آپ کہہ رہے تھے کہ سید نے چھاننا لایا ہے ایک چھاننا میں پڑھا تو 5 کو بندے بولو گے وعدہ ہو گیا سارے بولو گے پاک حسین سید ہے بادشاہ ہے اور پاک قبلہ پاک حسین کا چھاننا فلٹر ایسا باریک ہے 9 لاکھ پہ لگے تو ایک نکلتا ہے اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے بسم اللہ کرا میں نا جڑا کر اللہ تیری زندگی دراز کرے علی جون ولی اللہ علی جون ولی اللہ اللہ صلی اچھا پاجی صرف آپ الفاظ ہی سنتے ہیں کہ یہاں کوئی ذاکر مولوی مسکین آدمی کو طالب علم اشارہ کرے تو وہ بھی سمجھ جاتے ہیں اشارہ بھی سمجھ جاتے ہیں ابھی میں نے کتنے حق بیان کیے تو قرآن کی قسم میں 5 ہی حق نے 5 ہی حق خدا کی قسم 5 کیا ہے تو صرف یہی سنا نا کہ علی سارے یار بولو علی یہی سنا اور یہ بھی آپ نے میکسیمم آدھا سنا ہے کہ سرکار دوارا نے فرمایا الحق مالی والی الحق حق علی کے ساتھ علی اگوں میں آجے اللہ مادر الحق کا حیث و مادار علی اے اللہ حق ادھر موڑ دے جدھر علی ہے یہ مطلب علی آگے آگے حق تے جڑا اگے لگے نا اگے لگے انہوں عقیدہ امام یہ مطلب ہے وہ جڑا متحر پھڑ کے نا علی حق دا امام وہ سچا ہے نہیں سمجھ آئی آپ کو نہیں میرے خیال سمجھ نہیں اور بھائی علی حق دا امام یعنی حق پیچھے پیچھے ہے اور علی حق کے تے پھر متحر والا مولوی ملنگ صحیح ہے نا کہ علی حق دا امام علی حق دا امام علی یعنی مطلب کیا علی آگے ہے آپ نے کہا اشارہ سمجھتے ہیں حق پیچھے ہے مولوی صاحب میری طرح قرآن پہ سر پہ رکھ کے بتا جو علی حق کے پیچھے نہیں آتا وہ باطل کے پیچھے کیسے آتا ہے ہائے ہائے صدقے جاواں اور تیری علی حق چاچا جی جیو چاچا جی شکریہ ہر بندہ کل ایمان کل قرآن حیدری بسم اللہ کرا بھائی مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے سرکار بہت شکریہ تو میرے محترم سامعین تو مباہلہ کیا ہوا میدان پاجی مباہلہ کیا ہے میدان لو پاجی انشاءاللہ زندگی بچی پھر ملاقات ہوگی تقریباً 37-38 منٹ ہو گئے ہیں تو اس لحاظ سے مجھے چاہیے کہ میں میکسیمم فضائل کا جو ایریا ہے وہ 45 منٹ تک جائے 2-4 منٹ مصائب اور میں قبلہ و کعبہ کو ممبر دوں انشاءاللہ 1.5 گھنٹے کا وعدہ نیکسٹ ٹھیک ہے جی کیونکہ جب 2-3 پھر بڑے خطیب آ جائے تو پھر مناسب نہیں لگتا کہ ایک طالب علم کرسی مال کے بہ رہے یہ میری اپنی ایک عزت اور میں اپنی ضمیر کے خلاف سمجھتا ہوں بزرگ ہمارے تشریف فرما ہے ہاں ہم مولا ان کو نہیں مہربانی آپ کی محبت ہے اس لیے جلدی سے جملہ سنیے اور میں آپ کو سلام کروں پاجی میں چاچا جی میں نے ایک وعدہ کیا ہے
مہربانی چاچا جی میں نے وعدہ کیا تھا میں کیا پیا کہ بھائی جی جملہ وہ آخنا جا تصا عام طور پہ ممبر کے موبائل بارے سنیا عام طور پہ، یہ نہیں کہ مجھ کو نعوذ باللہ وہی ہوئی ہے الہام ہوا، ایسا نہیں، آپ نے عام طور پہ نہیں سنا ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے، میں اپنے بزرگوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں۔ مباہلہ کیا ہے؟ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھیے علم صرف کی نگاہ میں، اس کے بعد پھر میں اس کا معنی بتاتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کی اصطلاحی ٹرم بتاؤں گا آپ کو، یہ ذرا دھیان کر رہ جائے۔ پہلا وہ فکر ہے جو آپ کو آتا ہے، ثلاثی مزید فی ابواب الصرف میں ایک باب چلتا ہے، قبلہ و کعبہ تشریف فرما ہے، اور یہ ماہر ترین لوگ ہیں ہمارے علم ادب کے، بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ان حرام زادوں کو سمجھ آئے جو کہتا ہے شیعوں کی پتہ زیر زبر کی ہے، اگر کبھی زیر زبر پوچھنی ہو تو قبلہ سے مباحثہ کر کے دیکھیے، آپ کو سمجھ آ جائے گی زیر زبر کسے کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ احسن بھائی بھی اسی طرح جامع مصطفیٰ سے پڑھے ہوئے ہیں، قبلہ و کعبہ بھی سرگودے سے پڑھے ہوئے ہیں، اور بہترین پر سچ مجھ پڑھے ہوئے ہیں۔ ان دونوں بزرگوں کو میں جانتا ہوں، ان کا علم نحو علم صرف ادب پہ اچھی خاصی مہارت ہے، انہیں پتہ ہے کہ عبارت کیسے سنی پڑھی جاتی ہے۔ سر چکو جی، باہلا یباہلو مباہلتن، اب بھائی مباہلہ کی صرف کر رہا ہوں، گردان کر رہا ہوں آپ کو، صرف سگیر بتا رہا ہوں، پہلے تین لفظ باہلا یباہلو مباہلتن، ترجمہ کروں، یہ باب مفاعلہ اور باب تفاعل مشارکت کے لیے آتا ہے اکثر، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے طرفین سے لعنت کا جاری کرنا، لیکن لعنت جائے گی اس پہ جو لعنت کا حقدار ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں تو انو آنا کیا بات ہے، ایڈیاں اوکھیاں گلیں بول دو پہ، تو اڈے قدمہ تے میرا سلام ہے، جن قدموں سے چل کے آپ ذکر حسین کے لیے آئے ہیں ان قدموں پہ سلام۔ اور القدیر میں تو لکھا ہے کہ جو قدموں سے نیچے دھول اٹھتا ہے وہ دھول اگر مجرم کے بھی کپڑوں پہ پڑ جائے تو اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ ایڈے سونے تو اڈے پیر نے کیوں نہ چمی ہیں۔ سر چکو تے آخری جملہ، تو مباہلہ کا لفظی معنی طرفین سے لعنت کا جاری کرنا، یہ ہے لفظی معنی۔ اچھا پاجی اب میں 2021 والا معنی استعمال کروں؟ پاجی مجھے یہ بتائیے احسن بھائی جی، جب بندہ ایک دوسرے سے بات کرتا ہے، پاجی سر چکے جائے ایک دوسرے سے، تو آج کی اصطلاح میں 2021 کی اصطلاح میں آپ کو پتہ اسے کیا کہتے ہیں؟ میں دسنا، ٹیبل ٹاک۔ یار یہ اوکھی گل ہے، سوکھی گل نہیں، ٹیبل ٹاک یعنی کہ درمیان میں ٹیبل رکھو، ادھر پاک رسول بیٹھتے ادھر عیسائی بیٹھتا، آپس میں بات ہو جاتی۔ پاجی کیا مباہلے میں کوئی خنجر چلا، تیر، وٹا، روڑا، تلوار، کچھ بھی نہیں۔ تو جو عام طور پہ بات ہوتی ہے وہ آپس میں ہو یا مخالف سے ہو، اسے ٹیبل ٹاک کہتے ہیں۔ یار ایک بھائی بولو میں ٹھیک آخر ہے، تو ٹیبل ٹاک ہے نا۔ تو جب ٹیبل ٹاک تھی تو عیسائیوں نے میدان سلیکٹ کیوں کیا؟ اے ہو گیا جملہ صغرا، علم منطق میں صغرا کبرا ملا کے نتیجہ پیش کیا جاتا ہے، اسے کہتا ہے جملہ صغرا کی۔ پہلا حصہ کیا ہو گیا کہ بھائی ٹیبل ٹاک تھا، میدان کیوں ایک۔ اب میں کبرا جوڑنے لگا ہوں۔ قرآن کہتا ہے سورہ اعراف 7واں سورہ آیت نمبر 157، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ جس کا موٹا موٹا ترجمہ آسان فہم یہ ہے، اے میرے حبیب یہ جو عیسائی تو اس سے بحث کرتے ہیں نا، یہ انجیل سے جانتے ہیں محمد کل بھی سچا تھا، مالک آپ کو سلامت رکھے، بسم اللہ کرا، اور محمد آج بھی۔ پھر قرآن بولا ایک اور جگہ پہ الذین آتیناہم الکتاب، یا ادھر دیکھو، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اے میرے حبیب یہ اہل کتاب آسائی ہم والے اڑے جی مالک فرمایا یہ ایسے جانتے ہیں کہ محمد سچا، قرآن محمد سچا ہے، یہ ایسے جانتے ہیں جیسے ابا یہ جانتا ہے کہ آپ پتر میرا ہی ہے۔ اگر میرے کیے ہوئے ترجمے پہ ناخن برابر شک ہو تو مناظر اسلام شیر پاکستان، اصلی شیر پاکستان، مجھے تو بھائی جان کہہ رہے تھے نا زیغم کا نام شیر ہے، وہ سچ مچ شیر نے، ان سے پوچھ لیجئے ناخن برابر شک نکلے جو چور کی اسلام میری۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، میرے حبیب یہ ایسے جانتے ہیں تو حق اور سچ ہے جیسے پیو اپنے پتر کے بارے میں جانتا ہے کہ اے منڈا میرا ہی ہے۔ تو تانوں حیران ہونے دی لوڑ نہیں، تساں کدی بھی نہیں چیک کیتا۔ او یارا لوکاں دی گل ہے بھائی، لوکاں دی گل ہے، تہاڈی نہیں۔ اوے تانوں لوڑ ہی کوئی نہیں، کیونکہ علی کا نام آیا مسکرایا، سمجھو اپنے باپ کا ہے۔ یہ تو لوگوں کے لیے ہے بھائی، صدقے جاوا مل کے اونچا نعرہ حیدری، صدقے جاوا اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ یہ تھرمامیٹر، یہ پیمانہ، یہ فلٹر جو ہے یہ تو لوگوں کے لیے ہے نا، آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ کے تو گھر میں نعرہ لگتا ہے بچہ مسکرائے سمجھو اپنے پیو دے، بات ختم۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ لوگوں کی بات کرو، توجہ۔ تو
قرآن نے, اب میں کبرا جوڑ رہا ہوں, سغرا کیا جوڑا تھا پہلا, بھائی توجہ, پہلا فکرہ کیا, یار میرے لوگ خدا دا نہ میرے لوگ پاجی ہوں جنہوں جگہ ملے اتنے پیچھے بوے, اسی گل تے لڑائی ہے, تے اسی گل تے مناظر اسلام نے کہ آنا بعد چوں تے شوق ممبر دے, وہ لڑائی کا نہیں ساری, یہی تو لڑائی ہے, ہوں اتنے ہی بو, ٹھیک ہے. فکرہ میں نے آخری کہنا صدقے جاواں سارے صدقے شہزادہ بھائی بلند آواز سے مولا آپ کو سامنے پاجی میرے دیکھا جی پاجی تو اگے ایک نعرہ تھوڑا مس کیا, مجھے پتا ہے ساس ہے, ہوں میں تمہیں موقع دینا تو وڈا نعرہ مارنا ہے, مجھے پتا ہے یار میں کیسے نہیں پڑھتا, میں آنکھیں کھول کے پڑھنا, مجھے پتا کون کیویں سنتا پیا, ہزار اٹھائیے مالک آپ کو سامنے کے توجہ محترم سامعین, پاجی ذرا توجہ, آخری فکرہ. تو نتیجہ کیا نکلا, نتیجہ یہ نکلا, میریاں بھیناں میریاں تیاں آواز آ رہی ہے, نتیجہ کیا نکلا سامعین محترم, آخری فکرہ, یہ دھیان نہ سن لو, پاویں 1 منٹ لگ جائے, میں آرام نہ پڑھنا, 43 منٹ ہو گئے, آرام نہ سن لو میرے محترم سامعین. نتیجہ یہ نکلا مباہلہ کا مطلب ہے ٹیبل ٹاک, میدان کیوں ایک. دوسرا قرآن سے میں نے 2 آیتیں پڑھی, اگر آپ قبلہ سے کہیں گے تو 10-20 ہو سکتی ہیں, میرے ابھی ذہن میں 2 تھیں, 2 آیتیں پڑھیں جس کا لب لباب خلاصہ ملخص القول. میریاں بھیناں پتر کیوں نہیں چپ کراندیاں پتر بچے نوں, کوئی نہیں اوپر ایسا بندہ جس کا ذہن حاضر ہو اور وہ بچے پہ کنٹرول کر لے, کوئی ایسی بیوی نہیں ہے, حد ہو گئی آپ. تو پہلا ٹیبل ٹاک, میدان کیوں ایک. ایک جملہ اوکھا ہے تاں ترلے پہ کرنا میرے لو, دیکھو تے رولا نہ پاؤ, جملہ اوکھا ہے, تو 5-12-14 کی قسمیں اگر اگے سنیا ہے تو اٹھ کے آخنا جاگا مجھے تو بھائی جملہ سنا ہے, چل پا جائے تو آگے سنیا ہے, غلط ہو جو چور کی سزا میری. یہ پاک بی بی کی خاص خیرات ہے, علموں والے کے صدقے جسے چاہے دے, سر چکو. چوتھی بار آنکھیں لگا, ٹیبل ٹاک, میدان کیوں ایک. اور قرآن کہتا ہے عیسائی اہل کتاب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مصطفیٰ سچا ہے, تو جب جانتے ہیں مصطفیٰ سچا ہے تو پھر مباہلے کا چیلنج کیا کیوں. یہ 2 باتیں ہیں, ٹیبل ٹاک, میدان کیوں. ایک بار پھر بولو میں, ٹیبل ٹاک, ہائے صدقے جاواں. اور جب قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسائی جانتے ہیں کہ نبی سچا ہے, پھر مباہلے کا چیلنج کیا کیوں. قرآن میرے سر پہ میرے ہاتھ جوڑ لگا, مہربانی, میں ذاکر ترلے منت والا مسکین آدمی ہوں, آپ مجھے جانتے ہیں اچھی طرح سے, بندہ میں مسکین ہوں, بغیر بندوں کے پڑھتا ہوں. اے ترلہ ممبر سے لے کے آخری لال تک جے جملہ صحیح ہوئے سچا تو پھر سونا بولا جے, کیونکہ اس تو بعد میں فضل اللہ جملہ نہیں پڑھنا, یہ آخری ہے تو مہربانی ذرا سونا بولا جے. بھائی ٹیبل ٹاک میدان کیوں, اور جب جانتے ہیں مصطفیٰ سچا ہے تو چیلنج کیا کیوں. قرآن کے 30 پاروں کی قسم, اصل وجہ یہ تھی کہ یہ عیسائی قبلہ سن چکے تھے کہ مصطفیٰ کے ساتھ کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو میدان میں ٹکتے نہیں ہیں, اس لیے میدان بلاتے ہیں, اگر تو ساتھ وہ آئے, اگر تو ساتھ وہ آئے تو ہم جیت جائیں گے. لیکن جیسے انہوں نے دیکھا ایک بڑے قد کا پادری, بچے مر جان, ان سے مناظرہ نہ کرنا, اور یہ فرار نہیں حیدر کرار ہو گیا. صدقے جاواں, صدقے جاواں, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ہر نکر سے آواز آئے, ہر نکر سے اونچا نعرہ حیدری. چاچا جی مہربانی. اچھا کرنا میری گل سنو, جب قبلہ بیٹھے ہو نا تو پھر اعلان نہ کرایا کرو. اسی ذرا دنیا دار بندے ہوں, درویش نے تمہیں پتا نا پھر سارے نیاز کے بارے کی آدھے ہو, تو پھر باہر گل کرتے پھر اعلان کر دیں گا. بھاجی اگر انہیں باہر جا کے میری صدقے جاواں, نہیں احسن بھائی اعلان سن لو جی, اگلے سال بھائی میں پڑھنا گا مجلس جی انہیں میری ہون باہر جا کے گل منی تے بھاجی اعلان بھی ہوگا, اعلان نہیں ہوگا نہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی عزت رزق کی عطا فرمائے. بسم اللہ کرنا, مولا آپ کو سلامت رکھے. قبلہ کا توکل زیادہ ہے, اس لیے آپ کو بتاؤں ان کا موقع بڑا سخت ہے نیاز کے بارے میں, تو مہربانی میری بھی بسی نگر آ جاؤ. ہاں جی اچھا لو جی سر کے جاؤں. لو جی انشاءاللہ اگر مومنین کی جوتیوں کے صدقے میں سانسیں چلتی رہیں تو میں آئندہ سال پڑھوں گا. ہوں آخری فکرہ آخیا نا تے سارے سونا بولو گے نا, یہ تھوڑی معرفت تھی بول پہ, میں فکرہ مکمل کر لوں گا, اور فکرہ ایسا مکمل کروں گا قرآن کے 30 پاروں کی قسم. ایک تے سچا ہے, ایک نشہ ولایت سے بھرا ہوا, تے اتوں پلس کیا ہے پوائنٹ کہ فکرہ آپ پورا کریں گے,
میں وچ ایسی بریک ہماری کتابت میں نا کچھ قاعدے کلی ہوتے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے عطا بھی ہوتا ہے. وعلمہ البیان اس یہ آیت دلالت کرتی ہے. آ جڑی سیب والی سورت نہیں پڑھتے سورہ رحمان, وہ تو چلے ہے اور جڑا سی آنے نا ذاکر اتوں بن کے آتے ہیں تو لوگ آتے ہیں ایویں جھوٹ مارتے ہیں. قرآن ہے بھائی, جھوٹ نہیں, قرآن ہے. وعلمہ البیان, بیان اللہ سکھاتا ہے. اور یہ قرآن ہے, میں بھی سانو ذاکر ساڑھے دوالے نہ ہو جا کرو کہ ذاکر سارا کو جھوٹ ہی مارتے ہیں. یہ بیان کرنا اللہ سکھاتا ہے, اس جسے آپ کہتے ہیں نیچرل ٹیلنٹ ہے یہ, ہے نا. تو اس میں کچھ قواعد بھی ہیں, وہ پھر بندہ پڑھے, اسے بندہ فالو کرے تو ذرا میک اپ ہو جاتا ہے, مزید بندہ سونی خطابت کر لیتا ہے. وہ وچوں ایک یہ بھی ہے کہ خطیب کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے بریک لانی ہے تو کتنے جملہ دینا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں میں بریک لاؤ لگا ہوا, اور اس بریک کے بعد ولایت علی کا ایسا آگے سے نعرہ بلند ہوگا کہ تسی آپ وہ جملہ پورا کرو گے. انہیں کیا کیا وڈے پادری, اور تیرے پیو دے بچے مر جان, اور تیری کیتی کتری کھو میں, اور وہ جو سب سے پیچھے ہے فرار نہیں, حیدر کرار ہے, ایک کرار کی زوجہ ہے, 2 کرار کے بیٹے ہیں, 1 کرار کا مولا مصطفیٰ ہے. ان سے سارے بولے تھے ان سے مناظرہ نہ کرنا. مجھے انجیل کی قسم میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں, ان کا حکم جیسے فرش پہ چلتا ہے ویسے عرض میں. بھائی صدقے جانا جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھیں. آخری فکر بسم اللہ کرا, مولا آپ کو سلامت رکھیں. بی بی پاک تو واسطے رکھے جی, مولا آپ کو سلامت رکھے. میں 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھتا اگر ابھی میں نے صرف پڑھنا ہوتا. قبلہ و کعبہ ہیں, اس لیے اتنے بڑے عالم دین کی رسپیکٹ کم از کم تو یہ ہونی چاہیے کہ مجھ جیسا 2% کا طالب علم اپنے 4-5 منٹ چھوڑ دے. مولا آپ کو سلامت رکھے. پروردگار علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے. عیسائیوں نے حیا کیا تھا اور مسلمانوں کے دربار میں 3 گھنٹے کھڑے رہے, 2 سے 4 منٹ. کتنی میری تیاں بھائی ان پتر واز نہ آئے, کتنی دکھی ہے حسین کی ماں قبلہ تشریف فرما ہے, صاحب مطالعہ عالم دین, جن کا کام ہی کتاب پڑھنا ہے. ممبر پہ بھی کتاب پڑھتے ہیں, گاڑی میں بھی کتاب پڑھتے ہیں, گھر میں بھی کتاب پڑھتے ہیں, اور گھر میں کتابوں کے درخت اگے ہوئے ہیں. میں نے وہ الماریوں کی زیارت کی ہے جو قبلہ و کعبہ کے والد محترم بنا کے گئے ہیں. ایک عظیم سرمایہ ہمارے لیے. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, میرے دوستوں, یہاں تک ملتا ہے, ایڈے کو دکھی نے سید, یہاں تک ملتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا, اللہ کے عرش کے پائے میں ہاتھ ڈال کے تیرا نبی شفاعت کرنے سے پہلے رو کے کہے گا میرے اللہ مجھ سے بڑا مظلوم کون ہے. میں جس شہر میں بادشاہ تھا وہی میری زہرا لاوارث ہے. چاچا جی بسم اللہ کریں. میں جس شہر میں, بھائی جان صدقے جا محسن بھائی, مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے, میں جس شہر میں سلطان تھا, شاہ جی بسم اللہ کریں, چاچا جی بسم اللہ کریں, وہاں میری بیٹی لاوارث ہے. وہیں والوں یہ کس نے کہا؟ پاک رسول نے. سید زادہ بابا جی پاک رسول کہہ کے ہٹیں گے, پاک علی آگے بڑھیں گے, اور میرا مولا علی ایسا چاچا جی جملہ کہے گا, میں شیعوں میں وہ جملہ پورا نہیں پڑھوں گا, میں آدھا پڑھوں گا, آدھا آپ کی معرفت آپ کو مجبور کرے گی کہ ہائے کر کے پورا کیجئے. رسول آدھا تو پورا کرنا ہے. رسول کہیں گے میں جس شہر میں سلطان تھا احسن بھائی جی قبلہ, وہیں میری بیٹی لاوارث تھی, اور مولا علی آگے بڑھ کے کہیں گے میرے اللہ کوئی شک نہیں تیرا نبی بڑا مظلوم ہے, سمجھ کے ہائے کرا جے, لیکن میرے اللہ تیرے نبی کی بیٹی ہے تو اسی کے شہر میں. میرے اللہ میں وہ مظلوم ہوں جس کی کوئی بیٹی شام کھا گیا, جس کی کوئی بیٹی بغداد کھا گیا, چاچا جی کوئی بیٹی کوفہ, میری ایک بھی بیٹی میرے وطن پہ. ایڈا سونا رو پہ ہو, ابھی 1 منٹ ہوا ہے, میں نے کہا تھا 2 یا 3 منٹ مسائل پڑھوں گا, 1 منٹ ہو گیا, ایڈا سونا رو پہ ہو. لو پھر منزل آسان ہو گئی. ایسا لگتا ہے وہیں نہیں کوئی کربلا کی زمین ہے جہاں پہ خوشبو آ رہی ہے. میریاں بھیناں, میریاں تیاں, میریاں ماواں ساریاں رل گئی نے پرسے چ ہیں, سارے شامل ہو گئے ہو. لو جی پھر جملہ سنو, تو یہ جملہ سن کے تو آخنا یار اس تو اتنے مصائب کی پڑھنے جائے گا, چھڑ دے تھے. رسول کہیں گے جہاں میں سلطان تھا وہاں میری زہرا لاوارث تھی. علی مولا کہیں گے میری ایک بیٹی بھی میرے وطن پہ
ایک تیسرا سید آگے بڑھے گا، میریاں بہناں میریاں ماواں میریاں دھیاں اللہ تھوڑیاں چادراں کھول کے یہ ایسا جملہ بھائی جان کہے گا، یہ سید کے رسول روئیں گے، ید اللہ ہاتھوں سے علی وجہ اللہ پہ ماتم کریں گے، اور وہ اللہ کا عرش جو ساکت تھا اب وہ حرکت میں آئے گا جب یہ تیسرا سید جس کا نام حسین ابن فاطمہ ہے، یہ سید آگے بڑھ کے کہا میرے اللہ کوئی شک نہیں، میرا نانا بھی بڑا مظلوم ہے، میرا بابا بھی بڑا مظلوم ہے، سمجھ کے ہائے کرے جائے، لیکن میرے اللہ میرا نانا ہو یا بابا ان کی بیٹیاں قبر میں تو آزاد ہیں نا۔ اللہ تی دفنت بقیودہا، میرے اللہ میں وہ حوصلہ تیرا مولا جی، حوصلہ بھائی، حوصلہ مولا تیرا سر کا پرسا گروپ ہے جی، چاچا جی صدقے جاواں، اللہ اپنی تیاں دے غم چ کدی نہ رو جی جو حسین کی بیٹی پہ رو رہے ہیں جی، میرے اللہ چاچا جی، میرے اللہ صدقے جاواں، میں وہ مظلوم سید ہوں جس کی بیٹی احسن بھائی قبر میں بھی کڑیوں سمیت ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میری مجلس میں علماء بھی بیٹھے ہیں جی، بسم اللہ۔ قبلہ احسن فرما رہے ہیں کہ زیغم یہ بتا مجبوری کیا تھی، کیا اس سے بڑی قسم ہے؟ تیرے پانچویں مولا سے پوچھا گیا قبلہ جی معاف کرا جائے، تو سوال کیتا ہے میری بہنیں معاف کرا جائے، بالخصوص سید دادیاں مجھے معاف کرنا، سوال کیا گیا پانچویں مولا سے، مولا یہ سچ ہے کہ آپ کی پھوپھی سکینہ کڑیوں سمیت دفن ہے؟ فرمایا سچ ہے مولا یہ بھی سچ ہے کہ آپ کی پھوپھی کو آپ کے بابا سجاد نے اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا؟ فرمایا یہ بھی سچ ہے۔ حسن جی پھر معاف کرا جائے، کہا پھر مولا یہ بتائیے کہ یزید نے کہا تھا کہ کڑیاں نہ اتاری جائیں؟ فرمایا ایسا کوئی حکم نہیں تھا۔ تو مولا پھر وجہ کیا ہے؟ سارے ہائے کرا جائے کہ میری بہناں منو معاف کرنا، رو کے مولا باقر فرماتا ہے وجہ مجبوری یہ تھی، بھوک اور پیاس برداشت کر کے لوہے کی کڑیاں میری پھوپھی کے گوشت میں پیوست ہو گئی تھی۔ میرے بابا نے اتارنے کی کوشش کی تھی، میری پھوپھی کا گوشت جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، میری پھوپھی کا گوشت بھی کٹ کے زمین پہ گرتا تھا۔ ایک کراچی میں چاچا جی، کراچی میں عالم دین ممبر پہ تھے، چاچا جی جیسے آپ کی داڑھی سفید ہے نا، وہ سید اٹھا اور شادی اٹھ کے کہتا ہے علامہ صاحب میں ذات کا سید ہوں، پیشے کا ڈاکٹر ہوں، 60 سال کا بندہ ہوں، آپ بڑے عالم دین ہیں، میں سید ہو کے آپ سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں یہ بتائیے سب سے زیادہ پیاسی حسین کی سکینہ کیوں رہی؟ قبلہ نے منہ پہ تماچا مارا اور روک کہتے ہیں وجہ یہ تھی پانی وہ بانٹتا تھا جس نے در چھینے تھے، جیسے ہی وہ پانی لے کے آتا بی بی پھوپھی کی اوٹ میں چلی جاتی، کہیں ہائے کر کے بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پانی مانگوں اور یہ ظالم مجھے تماچے مارے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم یہ ذاکر تیرے ڈر سے مصائب پڑھتے ہیں کہ کہیں تیرا جگر پھٹ نہ جائے۔ کسی بھی ذاکر سے، قبلہ عقابہ سے لے کے بڑے سے بڑے بزرگ ذاکر تک، آپ کسی ذاکر سے کہیے کہ ہمیں حسین کی بیٹی کا قتل سنا۔ آپ نے قبلہ عقابہ سے بھی کئی مرتبہ برآمدگی سنی ہوگی 13 سفر کو، تو پتہ یہ تیرے ڈر سے کیا پڑھتے ہیں؟ یہ تیرے ڈر سے کہتے ہیں کہ زندان شام تھا، بابے کا کٹا ہوا سر تھا، آبرو کٹے ہوئے، ہونٹ پھٹے ہوئے، دانت ٹوٹے ہوئے، چہرے پہ تماچوں کے داغ، دائیں کی زلفیں بائیں، بائیں کی زلفیں دائیں، بس یہ حالت دیکھ کہ سکینہ نے ایک جملہ کہا اور دم توڑ گئی۔ تیاں نے جنہیں بیٹھے ہو ہائے کرا دے، وہ جملہ یہ تھا بابا حالات دیکھ، پہلے میں تیرے سینے پہ سوتی تھی، بابا آج تو میرے سینے پہ سو جا۔ یہ کہہ کے بچی دم توڑ گئی۔ بار بار قرآن اٹھا رہا ہوں، یہ مناسب نہیں، اخلاق کے منافی ہے، قرآن کے 30 پاروں کی قسم یہ ذاکر تیرے ڈر سے کہتے ہیں، ورنہ وائیں والے تو آپ سوچ قبلہ عقابہ سے فیصلہ لیجئے کہ جو بچی 13 ضربیں دیکھ کے پاس کھڑے ہو کے نہ مری، خالی گردن دے کے کیسے مر گئی؟ مجھے اپنی بہنوں کی چادروں کی قسم، اصل وجہ یہ تھی بازار میں اصغر کی بہن کو مارا پڑا گیا تھا، اتنا مارا گیا تھا حسین کی سکینہ کو، چاچا جی ہائے کر کے بسم اللہ، اتنا بھائی مارا گیا ہے کہ زندان پہنچتے پہنچتے بچی دم توڑ گئی۔ اللہ زجر ابن قیس پہ لعنت کرے، یہ وہ حرام زادہ ہے جس نے شمر کے بعد سب سے زیادہ تماچے حسین کی سکینہ کو مارے ہیں۔ چاچا جی ایک بار بے شمار رکھو، اللہ زجر پہ لعنت کرے۔ میر پور آزاد کشمیر میں مسائل پڑھ رہا تھا، جیسے قبلہ بیٹھے ہیں ویسے بھائی علی رضا کھوکر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ایک فکرہ کہا، میں نے کہا احسن بھائی، میں نے کہا اللہ زجر بن قیس پہ لعنت کرے۔ پاجی جیسے آپ نے بے شمار کہا نا، ادھر سے کہ مومن اٹھا ہائے کرا جائے بھائی تو یہاں لے ہو،
चाचा जी उठ के मुझे कहता है, अलामा साहब इस कुत्ते के बच्चे ने किया क्या था? मैं जुमला क्या 2 मिनट मीर पर रोंदा रहा, मैं चुप कर खलोता रहा, सारे हाय करा दे। मैंने कहा ये वो हराम ज़ादा है जो करबला से लेकर शाम तक ऊंट के बहाने अकबर की माँ को मारता था। चाचा जी जिसका अकबर जैसा बेटा मारा जाए, क्या उस माँ को तादियाने मारने की जरूरत रहती है? किस कदर मारा गया? चाचा जी इसने यूं घुमा, आखिरी फिक्रा, इसने यूं घुमा के तादियाना ऊंट को मारा, वो चाचा जी ऊंट के मुंह पे लगा। अब मेरे वीरो एक बार सोहनी हाय करा जे, बड़ा सोहना रोयो, आखिरी फिक्रा रल के हाय करा जे। जब ऊंट के मुंह पे लगा ना तो खोली आगे बढ़ के कहता हो, जजर अल्लाह तुझ पे लानत करे, भाई तूने नबी का फरमान नहीं सुना कि जानवर मुंह से अल्लाह की तस्बीह करता है? इसे मुंह पे नहीं मारा करता। तियाड़ा बंदा हाय करे, रो के सकीना सज्जाद का दामन हिला के कहती है, इन्हें बताता कि उन्हें मैं भी हर वक्त कुरान पढ़ती हूँ। जिसका जी चाहता है वो मेरे बालों से पकड़ के मेरे चेहरे पे तमाचे मारता है। कुरान की अजमत की कसम, एक रस्सी में 16 सैयदादियाँ थी। जिसके घर में छोटी बेटी है, इस जुमले पे हाय वाजिब है। 16 सैयदादियों में भाई एहसन जी सबसे ज्यादा जिसकी रस्सी तंग थी वो हुसैन की सकीना है। चाचा जी इतनी भाई तंग सदके जावा, इतनी तंग रस्सी थी कि मेरी माओ बहनों, मेरी मुर्शदादी का सांस मुकम्मल तौर पे निकलता नहीं था। फिक्रा आखिरी इस तो बाद नहीं पढ़ना कि बिला काबा मिंबर पे हैं, यूं सामने एक बच्ची खड़ी है जिसका नाम है रमला बिनते यजीद। ये यजीद की 4 साल की बेटी है। एक रिसा ले लो, एक कोई फिक्रा रल के हाय करो तो मैं सलाम करा। ये करीब आई, मेरिया मावां भैनां मेरिया तियां करीब आके ये कहती है, छोटी कैदन मैं कब से देख रही हूँ कि तू मेरी तरफ बड़े गौर से देख रही है, क्या वजह है? लगी तियाड़ा बंदा हाय करे जी। बीबी पाक रो के कहती है, मैं तुझे नहीं देख रही, ये जो तूने दूर पहने हैं ये मेरे हैं। ये जो तेरे कान जी बिस्मिल्लाह जी साहब, ये जो तेरे कानों में दूर है ना, बिस्मिल्लाह करा, ये मेरे हैं। वो हैरान हो कहते, छोटी कैदन मैं बादशाह की बेटी, तू कैदन, ये कैसे मुमकिन है कि मैं तेरे दूर पहनूं? लेकिन तेरा चेहरा और लहजा बताता है तो किसी सच्चे बाप की बेटी है। तू जो कहे मैं मानने को तैयार हूं, पर एक मेहरबानी कर। केड़ा बंदा तियाना जी हाय ना निकले, अगर ये दौर तेरे हैं तो निशानी दे। सकीना रो के कहती है, उतार के देख, अगर खून हुआ तो मेरे हैं। चाचा जी अगर खून सदके जावा, अगर खून ना हुआ तो फिर तेरे हैं। वो कहती है, अच्छा छोटी कैदन अब भी उतार के दूं? बीबी रो के कहती है, नहीं, हम वो खानदान हैं जब एक बार चीज चली जाए फिर हम वापस नहीं लेते। कहते हैं, छोटी कैदन की बात तो बता, तेरे बाबा हैं, फरमाया मारा गया, तेरे भाई हैं, फरमाया एक बीमार के सिवा मारे गए। मेरा दिल कर रहा सारे अलम वे के अलम दे सदके हाय करा जे। यजीद की बच्ची सकीना से कहती है, ये बता तेरा कोई चचा भी था? सैयदादी कहती जैसे मेरा चचा था, कायनात में ऐसा चचा अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। तो जिसके पास हाथ है एक मतलब सीने पे मार के कहे, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। कहती है, बच्ची मैं समझ गई, तू इसलिए कहती है ना कि मैंने दौर वापस नहीं लेने। अब दौर पहन के किसे दिखाएगी? ना तेरा बाबा रहा, ना तेरे भाई रहे, ना तेरा चचा रहा, सारे भरा रल के हाय कह दे। फिक्र आखिरी सकीना रो कहते, नहीं ये वजह नहीं, दीन और कुरान बचाने के लिए कत्ल होना मेरे बाप दादा की आदत है, तो बच्ची दुर लेती क्यों नहीं? सकीना रो कहती है, असल वजह यह है अब दुर पहनने के लिए मेरे कानों में जगह नहीं बची, और मेरी कुंडलियां बंद थी, जालिम ने ऐसे खींचा और मेरे कान ही फट गए।